بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ انسان اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کی نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے بعد صدق کے دل سے توبہ و استغفار کرے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ استغفار کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 135۔ استغفار نیک لوگوں کی امتیازی صفت ہے۔ بخشش اور توبہ ایسی نیکیوں میں شامل ہے کہ جن کی قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکی اور عبادات کی بہت سے دروازے کھول رکھے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر اطاعت گزار بنے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت سنوار کر درجات بلند فرما دے، اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ جس سے اللہ سے معافی مانگنے کی معنی موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کے لیے متعدد الفاظ ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 بار یہ کلمات دہراتے تھے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحمت کے ساتھ میری طرف رجوع فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ رجوع فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1516۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ الحاکم کی حدیث نمبر 7671۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیرے عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 7672۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ استغفار سے ہم ہر قسم کی رحمت و نعمت کا حصول، گناہوں کی بخشش، جنت کا داخلہ، بارشوں کا نزول، عذاب سے تحفظ، حاجت روائی و مشکل کشائی، اور رزق میں فراوانی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے بخشش مانگنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ فرشتے بھی مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 30 آیات میں انبیاء کے استغفار کا بیان ملتا ہے۔ خدا کے عذاب سے نجات، گناہوں کی مغفرت، رزق و روزی میں وسعت استغفار کے آثار میں شمار کیا جاتا ہے۔